بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، چند ہی دنوں تک رمضان مبارک کا مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کی برکات و خیر نصیب فرمائے۔ ہم کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے ہم کو یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک کا ہماری زندگی کے اندر نصیب فرمایا ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے سلف صالحین 6 ماہ پہلے ہی یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، ایک بار پھر اے اللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تو سلف صالحین یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ جو ہم نے رمضان کے اندر دعائیں کی ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اور ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا درس حدیث چھوڑ دیتے اور قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے تھے۔ اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر تیسرے دن قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو ہر روز مکمل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہر دوسرے دن قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ ہوتا تو ہر روز مکمل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 41 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام زہیر بن محمد کے بارے میں آتا ہے، وہ رمضان المبارک میں 90 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ زبور نازل ہوئی ہے، چاہے وہ انجیل نازل ہوئی ہے، چاہے وہ تورات نازل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہے، یہ سارا کا سارا رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اور ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہماری زندگی کے اندر یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک ان میں سے زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوتا ہے جو کم عبادت کرتا تھا۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا
کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا. جب یہ خواب لوگوں کو بیان کیا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ علیہ قد مکث بعدہ سنۃ، فرمایا اے میرے صحابہ کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا دوسرا آدمی؟ اگرچہ پہلا 1 سال پہلے شہید ہو گیا تو دوسرا آدمی 1 سال بعد میں فوت نہیں ہوا، 1 سال بعد زندہ نہیں رہا. فَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں روزے رکھے اس نے. وَصَلَّى وَقَضَى وَقَضَى، اسی طرح اس نے نمازیں پڑھی، اتنی اس نے نمازیں پڑھی 1 سال. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے جنت کے اندر. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، یہ صحت دی ہے، اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو یہ نصیب فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا شیڈول بنائیں کہ ہم نے اس سال اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، اتنے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، اور ہم نے وظیفے کرنے، ذکر اذکار کرنے، اور اتنا ہم نے قرآن پاک یاد کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر پچھلے سال پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے 2 قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس سال ذہن بنا لیں کہ ہم نے انشاءاللہ 3 قرآن پاک یا ہم نے 5 قرآن پاک پڑھنے ہیں. اگر پچھلے سال ہم نے رمضان المبارک میں 1 سپارہ یاد کیا ہے تو ذہن بنا لیں انشاءاللہ ہم نے اس سال 2 سپارے یاد کرنے. تو اللہ رب العزت نیت کا بھی اجر دیتے ہیں، نیت کا بھی ثواب دیتے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات کے تحت اللہ رب العزت نے یہ اجر ہمارا لکھ لینا ہے اگر ہم نے ابھی سے نیت کر لی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنا شیڈول بنا لیں. تو رمضان سے پہلے ہی ہم سارے کے سارے اپنے کام جو دنیاوی کام ہے سارے کے سارے سمیٹ لیں، تاکہ جیسے ہی رمضان کا چاند ہم دیکھیں تو فوراً اس ذکر اذکار اور دعائیں قرآن پاک کا آغاز کر دیں پڑھنے کا، اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ہمہ وقت ذکر اذکار کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور جو بھی ہمارے سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، اللہ سے بار بار وہ گناہوں کا نام لے کے یہ کہ اللہ یہ بھی ہم نے کمی کر دی، یہ بھی کوتاہی کی، اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما دے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنے ہی ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ قبروں میں ہیں اور ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. کتنے ہی ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہم کو یہ مہینہ ہم کو نصیب فرمایا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، چاند دیکھ لیتے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے. سنن نسائی کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارکم، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیام، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وتغل فیہ مرد الشیاطین، اور سرکش شیطان وہ جکڑ لیا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ للہ فیہ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم. فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہوئی ہے جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اس کی عبادت کرنا. یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. اگر بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پالے، اس رات عبادت کرے، یہ 83 سال 4 ماہ سے یہ اس کی عبادت سے افضل یہ رات ہے. تو ہم کو چاہیے ہم
ابھی سے ہی تیاری کریں، ابھی سے اپنا شیڈول بنا لیں کہ اللہ کہ ہم انشاءاللہ اس بار اتنے قرآن پاک پڑھیں گے، اتنے سپارے یاد کریں گے، اتنی دعائیں کریں گے، اتنے ذکر اذکار کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنا شیڈول بنا لیں، اور جو بھی کام ہے، جو بھی کام کاج دنیاوی ہیں، وہ رمضان سے پہلے ہم اپنے سمیٹ لیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، ہم کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، ابھی سے لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے تو یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عام چاند دیکھ کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا لے، رمضان المبارک کے مہینے کو، اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا لے، سلامتی والا بنا لے، ایمان والا بنا لے، اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اور ربی وربک اللہ، اور اے چاند، تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے گا، وہ رب العالمین ہی ہے، تیرا رب بھی ہے، میرا رب بھی ہے۔ تو ہمیں یہ چاند دیکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا ابھی سے ہم یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم کو اپنا شیڈول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت بہت ساری ہیں اس رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔